بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوست احباب کو وظائف امن چینل میں خوش آمدید۔ جو دوست احباب چینل پر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، صدقہ جاریہ کی نیت سے، ثواب کی نیت سے اس کو شیئر کر دیں۔ محترم ناظرین کرام، جو بھی وظائف پیش کیے جاتے ہیں انتہائی آزمودہ اور مجرب ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کی دو شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اس کی ترتیب کو، اس کے طریقہ کار کو، اس کی تعداد کو دھیان سے سمجھنا ہے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لکھ دیں یا اپنا نام لکھ دیں۔ اس کے آپ کو دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کو وظیفے کی اجازت مل جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو دعا میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، انسان کے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینکڑوں آیات متعارف کروائیں جو اسی کلام پاک کے اندر موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کا تعارف بھی اسی کلام پاک کے ذریعے انسانوں تک پہنچایا، جس کے ذریعے لوگ اللہ تعالیٰ کو واحد یکتا جان کر اس پر قادر اور اس کی عبادت کرتے چلے آئے ہیں۔ اسی طرح ہمارا آج کا وظیفہ بھی ایک ایسی صورت کی آیت کا وظیفہ ہے کہ جن کلمات کو پڑھنے سے ثواب تو ملے گا، حج اور عمرے کا بھی ثواب ملے گا، تمام حاجات پوری ہوں گی۔ ناظرین، وظیفے میں آگے بڑھنے سے پہلے یا آپ کو ان آیات سے متعارف کرانے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام کا مختصر تعارف بیان کرتے ہیں۔ قرآن میں صرف اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کسی انسان، جن یا فرشتے کا کلام اس میں شامل نہیں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے خود ہی کلام اللہ یا آیات اللہ فرمایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حتی یسمع کلام اللہ، تاکہ وہ کلام اللہ کو سن لیں، تتلون آیات اللہ، کہ وہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام کرنا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اس لیے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرح غیر مخلوق ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں رزق دیا، اور اس میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کرتے ہیں، اور ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز ضائع نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن پر ثواب کی بشارتیں یوں ارشاد فرمائیں، جو شخص قرآن مجید کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک اور حرف ہے، اور میم ایک اور حرف ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جنہیں حج کرنے کا شوق ہے، لیکن وہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس اتنا مال نہیں ہے، اتنی دولت، اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ حج کر سکیں۔ اور دوسرا، اللہ جسے چاہتا ہے وہی حج اور عمرہ ادا کرتا ہے، یعنی اگر پیسہ ہے بھی، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو وہ بندہ حج اور عمرہ نہیں کر سکتا۔ تو آج آپ کو جو صورت پڑھنے کے بارے میں بتائیں گے، اگر آپ وہ صورت، وہ آیات پڑھ لیتے ہیں، آپ کو پورے 500 حج اور عمرے کے برابر ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، جن صورت کی یہ آیات ہے، اس صورت کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس صورت کی تلاوت کرے گا خدا اس کے عیب چھپائے گا، اس سے خوف کی حالت اور حساب و کتاب کے موقع پر پریشانی میں آرام و سکون بخشے گا۔ تو وہ صورت ہے پارہ نمبر 25 سورہ جاثیہ، جس کو پڑھنے سے 500 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ جاثیہ قرآن کی 25ویں سپارے میں واقعہ 45ویں صورت ہے، جو مکی صورتوں کا حصہ ہے۔ جاثیہ گھٹنوں کے بل بیٹھنے کے معنی میں ہے۔ 28ویں آیت میں قیامت کے دن امت کے گھٹنوں کے بل جھکنے اور انہیں ان کے اعمال نامے دینے کے ذکر کی وجہ سے اس کا نام جاثیہ رکھا گیا ہے۔ صرف ایک بار یہ صورت پڑھنے کی دیر ہے۔ یہ صورت پڑھنے والے سے رب کی ذات اتنا خوش ہو جاتی ہے کہ عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے ذکر کرتا ہے، کہ فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جو اس بندے کی تمام رکاوٹیں ختم کر دو۔ اللہ والو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کی ذات آپ سے خوش ہو جائے، آپ کی نسلوں کو آباد فرما دے، تو یہ خاص وظیفہ اور ساتھ میں ایک دعا بھی آپ کو بتاؤں گا۔
لہذا ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا تاکہ آپ کو پورے وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آ جائے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کو کسی صورت بھی مت چھوڑیے گا، کیونکہ رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے۔ رب کی ذات جس بندے سے راضی ہو جائے اس کی نسلوں کو آباد کر دیتی ہے۔ اگر آپ بھی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے گھر سے بے سکونی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ خاص وظیفہ کسی صورت تک چھوڑنا۔ یہ وظیفہ اتنا آسان اور مجرب ہے، اور اللہ کا کرشمہ خود دیکھو گے کہ کیسے آپ کے اوپر اللہ پاک کی کرم نوازیاں ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ وظیفہ سارے وظائف کا بادشاہ ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اس کو کرنے کے بعد آپ دیکھنا پیسے اللہ کی آپ کے اوپر کتنی رحمت ہوگی، کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی میں آسانیاں پیدا شروع ہونا ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کو کرنے والے کی زندگی سے مشکلات ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس وظیفے کو کرنے والے کے تمام بگڑے کام شروع ہو جاتے ہیں، بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کے اوپر کسی بھی قسم کی بندش ہے، رکاوٹ ہے، آپ کا کاروبار کا مسئلہ ہے، کاروبار چل نہیں رہا، گھر میں جو بھی بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، مایوسی ہے، انشاءاللہ اس وظیفے سے تمام مسائل دور ہو جائیں گے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے اوپر سے ہر طرح کی جو بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، ٹوٹ جائیں گی۔ آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی۔ جو بھی آپ کے مقصد ہیں، جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، وہ پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پہلے جو بھی آپ کام کرتے ہو وہ صحیح نہیں ہوتا، یا آپ کے ذہن میں کوئی مقصد ہے، آپ کسی کام میں لگے ہو، اس میں آپ کو کامیابی نہیں مل رہی، اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ ہر طرح کی آپ کے اوپر سے بندش، رکاوٹ، نظر بد اور حسد سب دور ہو جائے گا، اور آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کا مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ دور ہو جائے گا۔ صرف ایک بار فجر اور ایک بار عصر کے وقت پڑھیں، اور اس صورت کو آپ نے ضرور پڑھ لینا ہے، اور اس نایاب وظیفے کی برکت سے آپ کے ہاتھوں میں دولت ہوگی، آپ کے ہاتھوں میں پیسہ ہوگا، انشاءاللہ دیکھ لیجئے گا۔ غیب سے آپ کے لیے دولت کا بندوبست ہو جائے گا۔ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ میرے بھائی بہن جو ویڈیو دیکھتے ہیں، شدید پریشانیوں میں ہیں، آپ سب لوگ میرے ساتھ سچے اور کاملے دل سے آمین ضرور کہیے گا۔ آپ لوگوں کے لیے دعا کر رہا ہوں، آپ لوگوں کی تنگ دستیوں اور مشکلات کے لیے، کیونکہ کئی لوگ ایک ساتھ جب آمین کہتے ہیں میرے بھائیوں، تو کسی ایک کی سچے دل سے نکلی ہوئی آمین میں بھی آپ کا کام ہو جاتا ہے۔ تو سب مل کر آمین ضرور کہیے گا۔ میں ایک چھوٹی سی دعا کروں گا تمام لوگوں کے لیے جو خاص طور پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ خاص طور پر اے اللہ، اے میرے پیارے اللہ پاک، جو بہن بھائی تنگ دست ہیں، جو غریبی اور مفلسی میں جی رہے ہیں، ان کے پاس پیسے کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے، مال و دولت کی، اولاد کی کمی ہے، یا اولاد تو ہے لیکن وہ فرما بردار نہیں ہے، میرے مولا غیب سے ان کو رزق ڈھیروں عطا فرما دے، غیب سے ان کو دولت عطا کر دے، ان کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ جو میرے بھائی بہن اس وقت یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، دولت اتنی آ جائے کہ وہ خود محلے بھر میں غریبوں اور مستحق لوگوں میں بانٹ بانٹ کر تھک بھی جائیں، اور پھر سمجھ نہ آئے کہ مزید مستحق افراد کہاں سے دیکھیں، لیکن دولت پھر بھی ختم نہ ہو۔ آمین۔ اے میرے مالک اللہ پاک، جو میرے بھائی بہن پریشان حال ہیں، اس دنیا میں ہیں لیکن اس ویڈیو کو نہیں بھی دیکھ رہے، اے میرے مولا پاک، تو ان کی بھی مدد کر دے، تمام دنیا کے مسلمانوں کی مدد کر دے۔ آمین۔ ہمارے ملک پیارے پاکستان پر اپنا خاص رحم و کرم والا معاملہ کر دے۔ میرے مولا، جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، دنیا کے چاہے کسی بھی کونے میں رہتے ہوں، میرے مولا پاک تمام مسلمانوں کی مدد کر دے، تمام کے دکھ درد اور تکالیف کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما دے۔ آمین۔ اے اللہ پاک، تمام دنیا مسلمانوں کو غیب سے ڈھیروں حلال اور پاکیزہ رزق عطا کر دے۔ اے اللہ پاک، ہم جو کچھ مانگا ہے وہ سب کچھ ہمیں اپنے فضل و کرم سے عطا کر دے، اور جو نہیں بھی مانگ سکے وہ بھی ہمیں عطا کر دے۔ آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آمین لازمی کہیے گا۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب۔ آپ نے کون سی صورت پڑھنی ہے اور کون سے کلمات پڑھنے ہیں، تو جیسے آپ کو سورۃ الجاثیہ کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کو اب کس طرح اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ توجہ سے سن لیجئے گا ناظرین۔
کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف لازمی پڑھا کریں۔ تو یہ وظیفہ بھی شروع کرنے سے پہلے درود ابراہیمی ایک مرتبہ لازمی پڑھ لیں، ثواب کی نیت سے ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سورہ جاثیہ ایک بار پڑھنی ہے، جس کے پڑھنے سے 500 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اور وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اور بعد میں درود پاک پڑھنے سے کوئی بھی وظیفہ، کوئی بھی کلام اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ اس سورت کی تلاوت کرنے سے انسان کی تمام مشکلات دور ہو جاتی ہے، اس کا رزق وسیع کر دیا جاتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کو ڈھیروں ثواب ملتا ہے، اس کے ماں باپ کو بھی بہت ثواب ملتا ہے، اس کی تلاوت کرنے والے کو 500 حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے، 70 کروڑ حاجات پوری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک سے اپنی حاجات کو طلب کریں، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی حاجت کو پورا فرما دیں گے۔ اگر آپ کا کوئی بھی وظیفہ آپ کے کام نہیں آ رہا تو یہ عمل لازمی کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اس عمل کے بعد پتہ چلے گا کہ وظائف کیسے کرتے ہیں۔ ساری زندگی عمل کرتے رہو گے اور دولت پیسے دونوں ہاتھوں سے سمیٹتے رہو گے۔ جس نے اس عمل کو کیا، مال و دولت بے حساب اور بے تحاشا پایا۔ تو محترم ناظرین کرام، جب آپ اس عمل کو کرو گے انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کے کام بنتے چلے جائیں گے، جو بھی آپ کے کام اٹکے ہوئے ہیں وہ صحیح ہو جائیں گے۔ آپ کا دولت کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، بیماری کا مسئلہ ہے، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی، آپ کی زندگی میں خوشیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آ جائیں گی، آپ کی زندگی میں آسانیاں آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن آپ نے دعا بھی مانگنی ہے اللہ پاک سے کہ اے میرے اللہ میری زندگی میں آسانیاں پیدا کر دے، اے اللہ تو سب کا بادشاہ ہے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو میری مشکلات دور کر دے، میری پریشانیوں کو دور کر دے، میری دعائیں قبول فرما، جو بھی میرے اوپر بندشیں ہیں، جو بھی میری اوپر رکاوٹیں ہیں وہ دور کر دے، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے، اور ہمیں سیدھا راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کوئی بھی وظیفہ نماز کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آپ نے 5 وقت کی نماز بھی لازمی ادا کرنی ہے اور حسب توفیق صدقہ بھی کرنا ہے۔ پیسے آپ نے کسی فقیر کو دینے ہیں، کسی غریب کو دے دینے ہیں، کسی ایسے بندے کو دینے ہیں جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے اپنے رزق کے مسائل کے لیے، اپنے دولت کے مسائل کے لیے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے، گھر میں برکت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے۔ پانی پلانا یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح صدقے دینے کے بہت سے طریقے ہیں، جیسا کہ 2 آدمیوں کے درمیان صلح کروا دینا، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کر دینا، کسی کو اچھی بات بتانا، نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹیں اور پتھروں کو ہٹا دیں، دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا، کسی کو کوئی چیز سکھانا، کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کر دیکھنا، کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت پوچھنا، کسی کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا کام کر دینا، برائی سے روکنا، کسی کو معاف کر دینا۔ اس کے بعد آپ کے پاس سزا دینے کا اختیار ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا، اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ صدقہ دینے کے بے حد فضیلت اور فوائد ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بے شک مومن قیامت تک اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا۔ مسلمان ہونے کے ناطے یہ نہ صرف
ہمارا ایمان ہے بلکہ عام مشاہدہ اور تجربہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنی نیت صاف رکھتے ہیں اور دکھاوا نہیں کرتے، تب اللہ تعالیٰ اس نیکی کو کئی گنا بڑھا کر ہمیں لوٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اللہ کی راہ میں ہمارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرو۔ ہم انسانوں کی اوقات کچھ نہیں، نہ ہی ہمارے بس میں کچھ ہے۔ ہم پر ساری عنایات اس رب کی ہیں جو اس جہان کا مالک ہے۔ یہ اسی ذات کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں دینے والوں میں سے بنایا ہے، لہٰذا یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس عطا کردہ رزق سے غریبوں، مسکینوں، لاچار اور مجبور، ضرورت مندوں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کریں۔ ان کی ضروریات کا اس طرح خیال کریں جس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ضروریات کا خیال اور ہمارے گناہوں کا پردہ رکھتے ہیں۔ تو ناظرین، وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر، گڑ گڑا کر دعا مانگنی ہے۔ اے گنہگاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین۔ ہمیں صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازم لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ، والسلام۔